بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفائے عہد۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت سرگرم انصاف و عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر تیار ہو رہے تھے کہ نہاگا ایک خسرو نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیں، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت ادب سے واقعہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھ سے یہ جرم ضرور ہوا ہے اور میں نے تیس میں آ کر ایک پتھر کھینچ کر مارا جس سے وہ ضعیف مرد مر گیا۔ تیس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے عزیز جان اونٹ کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی جو کہ اس کے باغ میں چلا گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تجھے اعتراف ہے، لہٰذا اب قصاص کا عمل لازمی ہے اور اس کے عوض تمہیں اپنی جان دینی ہوگی۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے شریعت کا حکم اور امام کا فتویٰ ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا؟ میرا ایک چھوٹا نابالغ بھائی ہے جس کے لیے والد مرحوم نے کچھ سونا چھوڑا تھا اور میرے سپرد کیا تھا کہ وہ بالغ ہو تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دیا اور اس کا حال سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں۔ اگر وہ سونا اس کو نہ پہنچا تو قیامت کے دن میں ذمہ دار ہوں گا، اس لیے اتنا چاہتا ہوں کہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ذرا غور فرمایا اور پھر سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، اچھا تمہاری ضمانت کون دیتا ہے کہ تو 3 دن بعد تکلیم قصاص کے لیے واپس آ جائے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین نے مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں ابوذر تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک ذلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار بداستر قائم ہوا۔ تمام صحابہ جمع ہوئے، وہ دونوں مدعی بھی آئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وقت مقرر پر ملزم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جاتا تھا اور ملزم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ مدعیوں نے کہا، ابوذر حماس مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا، تیسرے دن کا وقت مقرر گزر گیا اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھل بیٹھے اور فرمایا، اگر وہ نہ آیا تو ابوذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کی شریعت اسلام متقاضی ہوگی۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام میں تشویش پیدا ہوئی۔ بعض آپ دیدہ اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے ان 9 عمر مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ گرج لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ نگہایا وہ مجرم نامودار ہوا، مگر اس حالت میں کہ پسینے میں سرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی۔ اب جو خدا اور رسول کا حکم ہے وضع لائیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
امیر المومنین، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر اور سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنا لیا تو مجھے انکار کرنا مربت کے خلاف معلوم ہوا۔ اس کے بصرے نے یہ یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا، میں حضرت ابوذر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اگر نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا، مگر ایک مسلمان اپنے عہد کو بہرحال نبھاتا ہے اور وہ کبھی عہد کو نہیں توڑتا۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایک معمولی جوش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان 9 عمروں مدعیوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے خوشی کے چمکنے لگا اور فرمایا، مدعی نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کروں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ ان دونوں نے عرض کیا، حضور، اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ کچھ لیں گے، الگرج اس عجیب و غریب وفائے عہد کا واقعہ اس مسرت با شادمانی پر ختم ہوا۔ مغنی الباجین، صفحہ 479۔